الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى بمقام آخر حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله صدق الله العظيم وبركة محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحبه سيدنا سب حضرات میں پڑھیں اور درود شریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحبه سيدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلوا علیہ اہل اسلام بھائیو بزرگو آج کی رات شب برات مبارکہ کی رات بھائی عزت عظمت رحمت برکت والی رات رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ یہ رات نصیب کی اور اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ذکر الہی اور ذکر رسول سننے اور کرنے کی توفیق۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں مسابقہ سال کچھ ایسے لوگ ہمارے ساتھ سے آج بڑھی آئندہ سال ہم ہوں یا نہ ہوں اللہ کو لے کل رفان یا بکا باجو رب کا ذوالجلال والاکرام۔ تو میں نے آپ کے سامنے 3 آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ ایک آیت کریمہ کا تعلق خوف خدا سے، دوسری آیت کریمہ کا تعلق اسرار سے، اور تیسری آیت کریمہ کا تعلق آخرت کی تیاری سے۔ رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جس طرح ڈرنے کا حق ہے خدا سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ قانون سے ڈرنے والا شخص اشارہ نہیں کرے گا، اس کو علم ہے اگر میں نے اشارہ کھولا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ اسی طرح سعودی عرب میں بھی ایک جو لوگ حج عمرے پر گئے وہاں پہ ایک روڈ ہے اور اس روڈ سے پیدل آدمی کو چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ پیدل آدمی وہاں سے چل پڑے وہ اس سے ایکسیڈنٹ ہوگا تو اس کا مقدمہ طے نہیں ہوگا۔ مقصد ہے کہ خوف ہے، آدمی قانون سے ڈرتا ہے، وہ اس کے اندر یہ خوف ہے۔ رب کائنات نے فرمایا خدا سے اتنا ڈر جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 آنکھ والوں پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ 3 آنکھ والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلی وہ آنکھ جو خدا کے خوف سے روتی ہے، خدا کے خوف سے آنسو بہاتی ہے۔ دنیا کا کوئی نقصان ہو جائے ہم روتے ہیں، مگر وہ آنکھ جو خدا کے خوف سے روتی ہے مچھر کے پر کے برابر بھی اگر آنکھ روئی اس آنکھ پر دوزخ کی آگ حرام۔ باقی 2 آنکھ والوں کا تعلق اس موضوع سے نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس طرح تم بھینس کا دودھ تھن سے نکال لیتے ہو وہ واپس تھن میں نہیں جا سکتا، اسی طرح خوف خدا سے رونے والا شخص بھی دوزخ میں نہیں جا سکتا جس طرح وہ دودھ واپس نہیں جا سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان یا نشان ہے جو شخص اس دنیا میں ڈر گیا، دنیا میں خوف زدہ رہا خدا سے، کل قیامت کے دن اس کو امن ہوگا۔ جو یہاں دنیا رب سے بے خوف رہا وہ آخرت میں پھر خوف زدہ ہوگا۔ 2 خوف 2 امن اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں خوف زدہ رہے گا تو آخرت میں امن ہوگا۔ اگر دنیا میں وہ اللہ رسول
خوف ہو۔ آج کی رات اس بات کا ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں۔ رب کائنات نے جتنے بھی احکامات نازل فرمائے، روزہ رکھنے کا حکم دیا، کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرو۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز کا مقصد یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد خدا سے ڈرو۔ تو وہ آدمی جو خدا سے ڈر گیا پھر ساری خدائی اس سے ڈرتی ہے، جو خدا سے نہ ڈرے پھر وہ ساری خدائی سے ڈرتا ہے۔ دوسری آیت کریمہ کا تعلق حامیم والکتاب المبین۔ رب کائنات نے حروف مقطعات حامیم کی قسم اٹھا کر فرمائی، والکتاب المبین، اور اس کتاب قرآن مجید کی قسم اٹھا کر فرمائی۔ کیا فرمایا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک یہ کتاب قرآن مجید ہم نے برکت والی رات میں اتارا۔ اب دوسری جگہ ارشاد ہے شاہ رمضان اللہ جل فی القرآن، قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ یہ رات بتا رہی ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ اس کا جواب مفسر کرام نے یہ دیا ہے کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے لے کر 7 آسمانوں سے پہلے ایک بیت العزت وہاں تک اکٹھا نازل ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ رمضان شریف یہ قرآن آیا، اس کے بعد 23 برس میں نازل ہوتا رہا۔ مقصد یہ کہ رات مبارکہ، مبارکہ کا معنی ہے برکت والی رات۔ صرف اس رات کو مبارکہ نہیں کہا بلکہ رب کائنات نے فرمایا ذکروں کا قرآن مبین، یہ جو قرآن مجید تھا یہ بھی برکت والا ہے۔ آسمان سے جو پانی نازل کرتا ہے خدا نے قرآن مجید اس کو بھی برکت والا کہا۔ اس رات کو بھی قرآن نے کہا کہ یہ رات برکت والی عظمت والی ہے۔ تیسری آیت کریمہ کا تعلق یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس انتظار میں رہو، اس فکر میں رہو کہ تمہارے نفس نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا کر دیا ہے۔ آج کی رات ہمیں اس بات کا بھی درس دیتی ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ مختلف ملکوں میں علماء کرام کا وفد جاتا رہتا ہے۔ اٹلی میں علماء کرام کا وفد کیا اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، دین اسلام کو بلند کرنے کے لیے۔ تو وہاں چند آدمی ایک ایسے مقام میں رہتے تھے، 25 آدمی اس مقام میں تھے، مگر وہ مکان تنگ تھا۔ علماء کرام نے ان سے پوچھا تمہاری کثرت زیادہ ہے، مکان چھوٹا ہے، جب کہ تم کماتے نہیں زیادہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم کما کر واپس اپنے علاقے میں بھیجتے ہیں، وہاں ہمارے محل بنے ہوئے، اصل ہمارا علاقہ وہ ہے۔ یہاں تو ہم کمانے کے لیے آئے ہیں، کما کر سورج مکان میں ہم رہتے ہیں، یہاں کماتے ہیں، اصل کمائی ہم پیچھے بھیجتے ہیں، وہاں جا کے ہمارے کناروں میں محل بنے ہوئے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے انسان اس دنیا میں آیا ہے نیک کمال کمانے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے اس انتظار میں رہو، اس فکر میں رہو کہ تمہارے نفس نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا اکٹھا کر کے بھیجا ہے۔ انسان کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ جو 4 دن کی ہمیں زندگی ملی ہے، اس میں ہم نیک کمالوں کا ذخیرہ کتنا کر کے آگے ہم بھیجیں۔ اٹلی کے ساتھ ایک ذخیرہ ہے، اس ذخیرے کا رواج یہ تھا 1 سال ایک اپنے بادشاہ کو رکھتے، وہ 1 سال بادشاہ رہتا، جب اس کی مدت ختم ہوگی، یہاں تو ووٹ پڑتے ہیں 5 سال کے لیے، اس ذخیرے کا رواج یہ تھا کہ سال کے بعد اس ساحل پر جو پہلا شخص آتا اس کو پکڑ کے وہ اپنا بادشاہ رکھتا۔ جب سال ختم ہو جاتا پھر اس کو محل اور تخت سے اتارتے، جا کر ایسی جنگل میں چھوڑ کر آتے جہاں کیڑے مکوڑے تھے، جہاں ایسی چیزیں تھی اس کے لیے خوفناک ہو گئی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک تاجر کیا اس نے اس سال تک تک پہنچا، پہلا شخص وہ تھا، ان کے رواج اور ان کے مطابق اس نے تاجر کو پکڑا، کہا تو ہمارا بادشاہ۔ تو دیکھا میں تمہیں بادشاہ کرنے کے میرے اندر صلاحیت نہیں ہے، میں تمہارے قانون کو جانتا نہیں ہوں، میں تمہارا بادشاہ نہیں بتاؤں۔ دیکھا جس طرح ہمارے یہ اصول ہے کہ ساحل پر جو پہلا شخص آتا ہے وہ اس کو بادشاہ کرتا، اب تجھے بادشاہ بننا پڑے گا۔ تو اگر تو ہمیں اختیارات کیا دو گے، اگر تو ہمارے قانون میں ترمیم تو نہیں کر سکے گا، باقی پورا ساتھ جو تو حکم دے گا ہم آپ کو حکم کی تابعداری کریں گے۔ وہ تاجر تھا، ذہین تھا، عقل مند تھا، اس نے کہا جب وہ تخت پر بیٹھ گیا، پہلا نمبر لوگ نے فوج کو بلایا، کمانڈو کو بلایا، پہلا نمبر کہا جتنے جنگل میں کیڑے مکوڑے ہیں، درندے ہیں، جا کر ان کو بات۔ دوسرے نمبر پہ بلدیہ والوں کو بلایا، بادشاہ تھا، اس کے بعد طاقت تھی، اختیار تھے، وقت کا وزیر اعظم سمجھے، بلدیہ والوں کو بلایا کہ جنگل کو جا کر صاف کر دو۔ تیسرے نمبر پہ مسٹر
بلا مبارک بلا کے جنگل میں جا کے محلات تیار کر دیا. سال بھی گزر گیا, اس جنگل میں صفائی کرا دیا, وہاں پر صدقے پڑوا دی, آبادی کر دی, محلات بنا دی. جب سال ختم ہوا تو وہ رواج کے مطابق وہ آگے نہیں رکھتا, مجھے باندھتے تھا, مجھے باندھو نا, میں خود ہی چلا جاتا ہوں وہاں, کیونکہ وہاں پہ وہ تیاری کر چکا تھا, وہاں اس کو درندے اور وہ ختم کرا چکا تھا, محلات بنوا چکا تھا, اس نے اپنی تیاری کر لی تھی. انسان جو ہے اپنی آخرت کی جب تیاری کر لیتا ہے, جب وہ مرتا ہے, جو نیک آدمی کی جب روح قبض ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے میں جلدی جلدی لے کے چلو, میں جلدی زیادہ پڑھو, آگے بڑھو, آگے والے منظرے دیکھ رہا ہوتا. جس طرح اس بادشاہ نے کہا تم مجھے باندھ کر نہ لے جاؤ, میں خود ہی چلا جاتا ہوں, کیونکہ وہ جنگل کو صاف کر چکا تھا, وہاں سے اس کی خوف نہیں تھا. بعد میں جب فوت ہوتا ہے, اگر اس کے نیک کا بات زیادہ ہو, جب وہ میت گھر میں پڑی ہوتی تو میت کے دن میں جلدی کرو, بڑھیا آگے رکو, اس کی روح بھی آسانی سے نکلتی ہے اور آگے والی منزلیں بھی آسان ہوتی ہیں. آج کی رات ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہم خوف خدا کریں, آخرت کی فکر کریں. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آج کی رات کو ایسے بدبخت ہیں جن کی توبہ قبول ہوگی. ویسے تو یہ رات توبہ والی ہے. تاجر مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا نشان ہے 15 کی شعبان رات کو قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو. یہ حضور نے فرما دیا, اب اس پہ دو ٹوک حضور کا فرمان ہے کہ رات کو قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو. 15 کی رات شعبان المعظم کی 15 کی رات کو قیام سے مراد ہے اللہ کا ذکر فکر کرو, اللہ کو یاد کرو, بیداری میں گزارو. بیداری کا مقصد یہ نہیں کہ فالتو جاگتے رہیں, کہ ہم صرف جاگ کر گزارے. جاگ کر گزارنے کا مقصد یہ کہ اللہ رسول کا ذکر کرنا ہے, اللہ کو یاد کرنا, درود شریف پڑھنا, قرآن مجید کی تلاوت کرنا. جاگ کر گزارو اور صبح 15 رمضان کا روزہ رکھو. یہ حضور کا فرمان ہے. نبی پاک علیہ السلام کا وہ فرمان کا ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ کی باری تھی. تو کیا دیکھتے ہیں کہ جب عمر میں صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ رات کے وقت حضور کا بستر خالی پڑا. تھوڑی دیر کے بعد جب واپس ہے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول بستر خالی تھا. انہوں نے سوچا شاید کسی اور بیوی کے پاس چل رہی, وہ باری تو میری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ علم نہیں کیا 15 کی شعبان کی رات ہے اور میں قبرستان میں کیا تھا جنت البقیع میں. آج جو رات آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مصطفیٰ کو بنی طلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر بخشے گا, جہنم سے آزادی دے گا. اس زمانے میں جو بنی کلب تھا اس کے بعد اتنے بکرے تھی زیادہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر فرمائی کہ جس طرح یہ قبیلہ ہے بنی کلب, اس کے بعد جو بکریاں پر اتنے بال ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ اتنے میری امت کو جہنم سے آزادی دے گا. آج کی رات برکت اور رحمت والی برکت والی رات ہے. اللہ کو یاد کرنے, اللہ کے رسول کو یاد کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات مبارک کا گستاخ ہے اس کی معافی ہوئی. ان پر والدین ناراض, خدا اور اس کا رسول بھی ناراض. تو کوشش کریں کہ والدین جن کے والدین ناراض ہیں ان کو راضی کریں. اور یہ رات ایسی ہے, اس رات تک کبیرہ صغیرہ جو گناہ انسان نے ہوں گے توبہ کرے, توبہ نصوحہ. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبہ نصوحہ, ایمان والو پکی اور سچی توبہ کرو. توبہ صرف یہ نہیں بس لا حول ولا قوت الا باللہ, اس طرح کی توبہ نہیں. جو گناہ ہے اس سے جب توبہ کر لی پھر واپس وہ گناہ نہ ہو. توبہ نصوحہ, آج کی رات اگر توبہ کر لی اور جس گناہ سے توبہ کی پھر وہ گناہ نہ ہو تو بخش لو کہ آج کی سمجھ لو کہ آج کی رات سے اپنے لوگ فائدہ حاصل کر لیا. تاجر مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جادو, کالے جادو کرنے والا, مشرک, قطرے کرنے والا, تعلقات کو توڑنے والا. تاجر مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا, صحابہ بس نبی میں آپ بیٹھے تھے, آپ نے فرمایا ابھی ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہوگا, جس کو جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہے, ایک آدمی اجنبی آیا, وضو کے سارے تو اس پر آیا, نماز پڑھی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے دن فرمایا کہ اے لوگوں جنتی کو دیکھنا ہو, ابھی جو آدمی آئے گا وہ جنتی ہوگا. نبوت کی زبان سے فرمایا جنت واجب ہوگی, کتنی جنت ہوگی اس شخص کے لیے. صحابہ کرام انتظار میں تھے کہ کون سا نیک وقت آتا جس کے بارے میں نبوت فرما رہی ہے.
دوبارہ بھی دوسرے دن وہی شخص آیا نماز پڑھ کے پھر چلا گیا، ساتھ نماز پڑھی بعد نماز پھر چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن فرمایا اے لوگوں جس نے جنتی کو دیکھا پھر تھوڑی دیر کے بعد بندہ آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ پھر کوئی شخص آیا تیسرے دن، نبوت کی زبان فرما رہی ہے، پھر کوئی شخص آیا تیسرے دن، نماز پڑھی چلا گیا۔ آج کا دور نہیں تھا جب میں نیکی کی حرص نہیں ہے کہ آپ نیکیاں کو ذخیرہ اکٹھا کریں۔ اس وقت دور تھا جب کوئی مرتا تھا تو لوگ کو اپنی موت یاد آتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے قبرستان میں جایا کرو تاکہ تمہیں موت یاد ہے۔ آج ہم اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں، کفن انتظام کرتے ہیں، قبر کو اٹھا کے جاتے ہیں، پھر جانے میں موت نہیں جاتی۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شخص گئے، کہا جب علاقے میں چلیں عبادت نصیحت کریں، تقریر کریں، جس طرح علماء کرام کو لوگ بلا کر جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے علاقے میں آدمی بہت نہیں ہوا، کسی نے کہا ہمارا عزیز بہت ہوا، کسی نے کہا ہمارا والد بہت ہوا، کسی نے کہا ہمارا ہمسایہ بہت ہوا۔ آپ نے پوچھا پھر آپ نے کیا کیا؟ ہم کفن دفن میں شریک ہوئے، جنازہ پڑا، قبر کو اٹھا کر قبر میں لٹا کر ہے۔ تو آپ نے کہا تمہیں اس سے اگر درس عبرت نہیں آئی تو میری بات نصیحت ہے کہ تمہیں درس عبرت نہیں آئی۔ حضرات گرامی ہے قبرستان میں جانا۔ عبداللہ بن عمر صحابی رسول تھے، ان کا اپنا وہ صحابی جو نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر کا نیک و ذخیرہ اپنا بھی تھا، مگر عبداللہ بن عمر نے سوچا کہ یہ آدمی جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام 3 مرتبہ کہا کہ جنتی ہے، اس کو دیکھیں تو صحیح کہ کون سی نیکی کرتا ہے، کہ کون سی رات کو اٹھ کر نفل پڑھتا ہے، کون سا وظیفہ پڑھتا ہے کہ اس کے لیے نبی نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے، اور 3 مرتبہ فرمایا، تیسرے دن بھی آیا تو جنتی ہے۔ وہ آدمی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کے گھر گئے، ویسے ہی بات کہہ دی کہ میں اپنے گھر والوں سے ناراض ہو گیا، مجھے بادشاہ نے نکال دیا، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ جب رہ گئے، ایک رات رہ گئے، دیکھا اس عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا، اور کبھی اٹھے گا، تہجد پڑھے گا، اللہ کو یاد کرے گا، ذکر ہوگا، ہر رات سویرا صبح کا اذان بھی صبح کی نماز پڑھا جائے۔ عبداللہ بن عمر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچا کہ شاید اس وجہ سے رات کو اٹھا کہ ایک مہمان آیا ہو۔ دوسرے دن بھی ایسے ہوا، تیسرے دن بھی ایسے ہوا۔ تیسرے دن عبداللہ بن عمر نے کہا آپ مجھے اجازت دیں، میں چاہتا ہوں جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ مجھے مقصد نہ ملا، تو میں دیکھنے آیا ایسا کہ آپ کون سے نیکی کرتے، مجھے تو خاص نیکی آپ کی نہیں ملی۔ اب اس آدمی نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ جو نیکی تو دیکھنے آیا تھا وہ نیکی میں نے کی ہے، مگر تجھے پتہ نہیں چل رہا۔ عبداللہ بن عمر نے عرض کیا اللہ کے بندے وہ نیکی کون سی ہے؟ اس بندے نے کہا میں جب رات کو سوتا ہوں عشاء کی نماز پڑھ کے میرے دل کے اندر کسی مسلمان بھائی کے لیے کھوٹ نہیں ہوتی، میرا دل ہر مسلمان بھائی کے لیے صاف ہوتا ہے، میرے دل میں کسی کی رنجش نہیں ہوتی، یہ میری نیکی ہے جس کی وجہ سے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ رسول اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص عربی آیا، دور سے آیا، اللہ کے رسول قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ حساب لے گا۔ اس عربی نے کہا کہ اللہ حساب لے گا تو پھر مجھے فکر نہیں ہے۔ دوسری طرح پھر سوال کیا اللہ کے رسول کون حساب لے گا؟ اللہ لے گا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے مجھے اللہ حساب لے گا، تجھے کس چیز کی بات ہے کہ تو بخشا ہوا ہے؟ اور جب اللہ حساب لے گا تو اللہ غفور رحیم ہے، مجھے اس پر امید ہے کہ وہ مجھے بخش دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے میں لوگوں کو جیسے جنتی کو دیکھ رہا ہوں اسی کو دیکھ، اس کو یقین ہے موقع ہے کہ خدا غفور رحیم ہے، کہ آج کی رات بڑی بخشش عظمت اور نجات پر جاتے ہیں اگر ہم خدا کی بات میں توبہ کریں اس یقین سے۔ نبی پاک علیہ السلام کا وہ فرمان کہ شب ویسے تو اللہ تبارک تعالیٰ پچھلی رات کو آسمان دنیا پر اپنے تجلی فرماتا ہے، اگر شب برات کی رات غروب آفتاب سے لے کر پوری آفتاب تک، جب مغرب کا سورج غروب ہوا اس وقت سے لے کر پوری آفتاب تک آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ینظر، خدا اترتا ہے، خدا جسم سے پاک ہے۔ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تجلی فرماتا ہے، تجلی رحمت ہے، مجھ سے کوئی شفا مانگنے والا میں اس کو شفا ہے، مجھ سے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں۔ اس ساری رات خدا کی طرف سے ندا آتی ہے۔ دوسری بھی حدیث میں یہ ملتا ہے خدا روح سمجھے کہ یہ رات بچت کی رات، رب کے نام پوری فیل جبرائیل کو جو ہاتھ میں دیتا ہے کہ جا کر جو فرشتے ہوں کو یہ فیل مل جاتی ہے، جس نے روح کب کرنا ہے اس کو مل جاتی ہے، جس نے کچھ نہیں اس میں جس نے بارش پرسانی، یہ
سارے معاملات اسرار و اسرار کی ہے جو فرق ہے اللہ کی طرف سے امر تقسیم ہو جاتا ہے. اگلے سال تک اس نے پیدا ہونا ہے, اگلے سال تک اس نے زندہ رہنا ہے, اگلے سال تک اس کی شادی ہونی ہے. جو معاملات ہے خدا کے یوں سمجھے جس طرح ہماری حکومت بجٹ پیش کرتی ہے اگلے سال تک کہ بجٹ کی راہ. خدا جب فیصلہ کر رہا ہو کہ اس میں نے رزق دینا ہے تو بندہ جب اللہ کی بارگاہ بیٹھا ہو گیا سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ, خدا کہ یہ بندہ مجھے یاد کر رہا ہے. خدا اگر دوسری پڑھا ہو تو خدا کہ یہ بندہ میرے منہ پر دوسری پڑھا ہے اس کی یہ اس کی ہمارے نام اچھی چیزیں لگی اس کی بہتری ہوگی جو بندہ اللہ کو یاد کر رہا ہو. اب اس رات ہم نے کرنا کیا ہے؟ ویسے ساری رات جا کر گزارنا مستحب ہے, مستحب سے مراد ثواب ہے. جاگ لیں, طبیعت نکالتی ہے ساری رات جاگ لیں. سورت دیکھ کر اگر تھوڑی دیر کے لیے جاگ رہے ہیں سورت یاسین کی تلاوت کریں, سورت ملک, سورت مزمل, سورت باقیہ, 4 سورتیں اس رات پڑھیں. ویسے بھی نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے جو روزانہ رات کو سورت باقیہ, سورت ملک, سورت دخان, سورت سجدہ 4 سورتیں روزانہ رات کو پڑھ لیں اس کو سب برات اقرار کی ثواب ملے. آدھی رات کی 4 سورتیں سورت یاسین, سورت ملک, سورت باقیہ, سورت دخان, 4 سورتیں. سورت دخان اگر ایک طرف پڑھ لیں ٹھیک ہے, سورت دخان کی پہلی 8 ہے 30 مرتبہ پڑھ لیں. اس کے بعد ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئہ, ایک تسبیح استغفار بھی. اگر ہم اس رات 2 رکعت نماز اتنی عبادت کر لیں تو ہمیں شب برات کا ثواب دیتے ہیں. عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں, صبح کی نماز باجماعت پڑھیں, پھر ساری رات ہمیں جاگنے کا عبادت کا بھی ثواب ملتا ہے. کوشش ساری رات جاگنا ہے تو صبح کی نماز باجماعت پڑھیں, 2-4 گھنٹے آرام کر کے تہجد ادا کر لیں, تہجد کے بعد روزہ رکھیں, روزہ رکھنے کے بعد صبح کی نماز پڑھ کے پھر آئیں. تو قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے, درود شریف کی تسبیح پڑھیں, استغفار کی تسبیح پڑھیں. تیسری اس رات کی جو خاص عبادت ہے وہ ہے سلام التسبیح. آدمی علیحدہ بھی پڑھ سکتا ہے, باجماعت بھی پڑھ سکتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام سے یہ بھی عبادت صلاۃ الخیر, صلاۃ الخیر ہے ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں, 50 دگانے بنتے ہیں, 100 رکعتیں بنتی ہیں. اس آدمی کی صحت نکالے, طبیعت نکالے تو صلاۃ الخیر کی نماز پڑھیں. اگر زیادہ نہیں پڑھتی تو 2 رکعتیں پڑھ لیں اور ہر رکعت کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں. چاہے 6 رکعتیں پڑھ لیں, یہ بھی روایتیں ہیں 6 رکعتیں پڑھیں, 2 کریں, ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورۃ اخلاص. سورۃ فاتحہ پڑھیں گے, سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان یا نشان ہے جو میرا امتی میری ذات پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے, 10 درجات بلند کرتا ہے اور 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے, 10 اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں. کوشش کریں اس رات آپ درود شریف کی بھی کثرت کریں, درود شریف کی تسبیح, استغفار کی تسبیح, قرآن مجید کی تلاوت, سورۃ یاسین, سورۃ ملک, سورۃ باقیہ, یہ سورتیں پڑھیں. نبی پاک علیہ السلام کے زمانے مبارک میں ایک شخص کا انتقال ہونے لگا مگر اس کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا. صحابہ کرام نے آ کے عرض کیا اللہ کے رسول ہم نے بہت کوشش کی مگر زبان پر کلمہ نہیں آ رہا. حضرت علی المرتضیٰ, حضرت بلال کو, حضرت عمر, 3 صحابہ کرام کو دیا, صحابہ کرام کو بھیجا جا کر کوشش کرو کہ اس کی زبان پر کلمہ. واپسی آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رپورٹ دی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا اس کے والدہ زندہ ہیں؟ لوگوں نے کہا والد تو بہت ہو گیا مگر والدہ زندہ. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا کر اس بوڑھی عورت کو میرا پیغام دو, اگر وہ میری بارگاہ میں چل کر آ سکتی ہے تو ٹھیک ہے, اور صورت دیگر اگر نہیں چل کے آ سکتی تو میں خود کا اس کی بات کروں. اور صورت سے پایا اور صورت کو پیغام ملا اس کی والدہ کو بوڑھی عورت تھی. انہوں نے کہا میں خود پار کے نمبر تمہیں چل کر دوں گی. جب وہ عورت آئی آپ نے پوچھا, مطلب یہ میرا بیٹا ہے, یہ غصہ میں اس پر راضی نہیں. اب نے کہا چلا وہ اس کا آخری وقت ہے معاف کر دے. انہوں نے کہا میں نہیں کرتی اس کو معاف.
نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آگ جلاؤ، اس نوجوان کو اٹھا کے آگ جلاؤ۔ پھر اس عورت والدہ تھی، ماں تھی، ماں کا کلیجہ یہ برداشت نہ کر سکا کہ میرے سامنے میرا بیٹا دنیا کی آگ میں ڈالو۔ اس عورت نے کہا میرے سامنے میرے بیٹے کو دنیا کی آگ میں نہ ڈالو۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا کی آگ میں اس کو نہیں ڈالنے دیتی، آخرت کی آگ میں ڈالنے دیتی ہے۔ اس عورت نے کہا میں آپ کو گواہ بنا کر کے تھی، میں اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ آپ اگر ہم فرماتے ہیں جس گھڑی جس لمحے باغ نبوت میں بیٹھے اس عورت نے معاف کیا، اسی لمحے اس کی زبان پر کلمہ آ گیا، اس کو خاتمہ ایمان کی ہوا۔ بقیہ ابو العیس عمر کنی رحمت اللہ امام غزالی رحمت اللہ حدیث نقل کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول اگر ہم آپ کی ذات پر درود نہیں پڑھیں مجھے ایک ایسا عمل بتائیں کہ میں آپ نے میں جتنا لگتا ہے میری ذات پر درود نہیں پڑھیں، ایک حصہ پڑھ میں ایک حصہ پڑھ دو حصے پڑھ دو حصے پڑھ۔ وہ بھی سوال کرتا ہے کہ آپ میں جتنا چاہے تو میری ذات پر درود پڑھے، جتنا زیادہ پڑھے گا کل قیامت کے لیے میرا قرب بھی اتنا لے گا۔ دنیا میں نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات پر جو آدمی جتنا زیادہ کثرت سے درود و سلام پڑھے گا اتنا زیادہ کل قیامت کے خدا کا قرب ملے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کو فرمان ارشاد ہے کل قیامت کے دن ہوگا، نفس نفسی کا ہوگا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، نام اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا۔ ایک آدمی کے نام اعمال کا وزن ہوگا، اس کی ایک نیکی کا ہوگا، اگر ایک نیکی مل جائے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ندا ہے، اللہ کے بندے جا کسی سے ایک نیکی لے کر آ، اپنے اولاد کے پاس جائے گا، ماں باپ کے پاس جائے گا، ادھر ادھر کسی جگہ سے ایک نیکی نہیں، ایسے جا رہا ہوگا، ایک آدمی بھی بیٹھا ہوگا تو کہا خیر ہے تو اداس غمگین ہے، کہاں جا رہا ہے؟ کیونکہ خدا نے کہا مجھے ایک نیکی لیا، اگر مجھے کسی نے آج ایک نیکی نہیں دی جن کے ساتھ میں دنیا میں جن کما کر کھلاتا تھا، ان کے ساتھ میرے دوست بھی جن کے ساتھ میری محبت جھوٹنا بیٹھنا تھا، آج مجھے ایک نیکی دی، اور نے کہا میرے سارے گناہ ہیں، میں تو جنت میں جانا ہی نہیں ہے، تو میرے گناہ زیادہ ہے، میرے پاس ایک نیکی ہے، میرا تو فیصلہ ہونا ہی جہنم کا ہے، تب تو ایک نیکی لے جا، تیرا کام بنتا ہے۔ وہ ایک نیکی اس بندے کو دے گا، بندہ جا کے نیکی دے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب اس ایک نیکی مل جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذرائع رحمت درست ہو جائے گی، رب کائنات فرمائے گا یہ کام تو اس وقت میرا تھا، رحم و کرم میں کرتا، رحمت میں کرتا، اس بندے پر رحم میں کرتا، مگر اس بندے نے رحم کی، جو بات ہو جو بندے نے رحم کی، یاد رکھا اس کے صدقے میں نہیں کرتا۔ حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ غفور رحیم ہے۔ آدمی جتنا بھی گناہ گار ہو، جتنا بھی گناہ گار ہو، رب کائنات غفور رحیم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں شبان رضی اللہ عنہ فرماتے ایک بھتیجا تھا، چچا بھتیجے کو ہر وقت کہتا تھا گناہ چھوڑ دے، تیرا والد چھوڑ تو گیا، میں تیرا چچا ہوں، میں تیرا سربراہ، گناہ چھوڑ دے۔ بھتیجے نے چچا کہا نہ مانا، خدا کا کرنا ہوا اس کو نوجوانی میں موت آئی، سکرات میں لگی، وقت قریب آ گیا۔ چاچے نے کہا میں نے تجھے کہا تھا نا موت کا وقت کا کوئی پتہ نہیں، معافی مانگ رہے گناہ چھوڑ، تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب اس بھتیجے نے کہا اے میں چچا اس وقت کہا کہ میں توبہ کر لوں، میں توبہ قبول ہوں۔ چچا نے کہا اب تو قریب المرگ ہو گیا، تو مرنے قریب ہے، اب تیرا توبہ کا دروازہ ہی بند ہے، اب تو تیرے سکرات لگی ہے، آدھے گھنٹے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد خدا کو پیار ہو جائے گا، اب تو توبہ کا دروازہ بند ہے۔ اس نتیجے نے کہا میرے چچا میری والدہ کو بلا، آگ جلا میری والدہ کے سامنے مجھے آگ میں ڈال۔ والدہ کو بلایا گیا، والدہ کو میرے سامنے میرے بیٹے کو آگ میں نہ ڈالے۔ پھر اس بھتیجے نے کہا میں چچا میں میری ایک ماں ہے، یہ اپنے سامنے مجھے دنیا کی آگ میں نہیں جلنے دیتی، وہ خدا جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے بندے سے، وہ مجھے کیسے آگ میں ڈالنے دیتا ہے؟ میں توبہ کی اللہ تبارک۔ پھر وہ چچا کہتا ہے جب وہ فوت ہو گیا میں نے توبہ کر لی، فوت ہو گیا جب وہ قبر میں دفن کرنے لگا وہ خدا جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، ایک ماں جتنا اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔
مساتی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. زندگی اس طرح گزارنے کہ اللہ کا خوف بھی رہے اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارنے. وما علیہ البلاغ والمبین. سب کا بڑا اسلام تصویر تدبیر سے بات فرمائے. ایسا آدمی نے وضو کرنا ہو وضو کر لے. یہ کرتا ہوں نماز کی نماز پڑھتا ہوں واسطے بڑا کے 4 رکعت نماز صلاۃ تصویر اقرا کعبہ شریف کی تصویر بتا. آپ نے کہنا ہے پیچھے سے امام کی اللہ اکبر. اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے 4 زندگی ہے. اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے 4 زندگی ہے. متا موقع چکا بہمیں بار زندگی ہے. اٹھے بندیا